آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو شوکو چکنیا والا کے بارے میں بتائیں گے۔ شوکو چکنیا والا کا اصل نام شفقت حسین تھا۔ یہ ضلع گجرات کے ایک گاؤں چکنیا والا کا رہائشی تھا۔ یہ دو بھائی تھے۔ شوکو کے بڑے بھائی کا نام شوکت تھا۔ شوکو کے والد کا نام محمد حسین تھا۔ یہ جٹ برادری سے تعلق رکھتے تھے۔ شوکو کے والد علاقے کی سیاسی اور سماجی شخصیت میں شمار ہوا کرتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنے مسائل لے کے آتے تھے اور یہ ان کا حل کرنے کی پوری کوشش کرتے۔ اگر کوئی غریب کے ساتھ زیادتی کرتا تو یہ غریب کا ساتھ دیتے۔ ان کے گاؤں میں ایک قتل کی واردات ہوئی جس میں ان کو گواہ بنایا گیا۔ مخالفین نے انہیں گواہی دینے سے منع کیا لیکن انہوں نے مخالفین کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے تو مخالفین نے ان پہ حملہ کر دیا اور موقع پہ قتل کر دیا۔ جب شوکو کے والد کو قتل کیا گیا یہ دونوں بھائی بہت چھوٹے تھے۔ دونوں بھائیوں کو والد کے قتل کا بہت دکھ ہوا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شوکو بڑا ہو گیا۔ شوکو نے اپنے والد کا بدلہ لینے کا سوچا۔ ایک دن شوکو کو غصہ آیا اور وہ بدلہ لینے کے لیے مخالفین کے ڈیرے پہ چلا گیا۔ اس کے باپ کا قاتل ڈیرے پہ موجود تھا۔ شوکو نے اسے گولی مار کے موقع پہ قتل کر دیا۔ شوکو کو جیل ہو گئی۔ اس نے سرعام قبول کیا کہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے قتل کیا ہے۔ شوکو جیل میں ہی تھا تو مخالفین نے شوکو کی ماں کو بھی قتل کر دیا۔ جب شوکو تک یہ بات پہنچی تو شدید غصے میں آ گیا۔ اس نے جیل سے فرار ہونے کی تیاری شروع کر دی۔ جیل سے فرار ہونے میں اس کے بھائی شوکت نے اس کی مدد کی۔ آخر کار کچھ اور قیدیوں کے ساتھ مل کے وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شوکو کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ جب شوکو مفرور تھا تو مخالفین اس کے گھر گرا کر سارا سامان لے گئے۔ ایک ایک کر کے شوکو مخالفین کو قتل کرتا چلا گیا۔ شوکو کے بارے میں ایک بات مشہور ہے، اس کا ایک باڈی گارڈ ہوا کرتا تھا۔ اس نے زبردستی ایک لڑکی کو اغوا کر لیا اور لے آیا۔ وہ لڑکی رو رہی تھی تو شوکو نے اس سے پوچھا، کیا تم اپنی مرضی سے آئی ہو؟ تو اس لڑکی نے جواب دیا، یہ زبردستی اٹھا کے لے آیا ہے۔ شوکو کو غصہ آیا۔ اس نے اپنے باڈی گارڈ کو قتل کر دیا اور لڑکی کو گھر پہنچا دیا۔ ایک دفعہ شوکو ایک گاؤں میں گیا تو وہاں پہ رات ہو گئی۔ شوکو نے وہاں ہی رکنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دو لڑکوں سے کہا، وہ مسافر ہے، رات گزارنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اسے رہنے کی جگہ دی۔ صبح سویرے شوکو وہاں سے چلا گیا اور ان لڑکوں کے لیے ایک خط چھوڑ گیا جس میں لکھا تھا، میں شوکو ہوں، اگر آپ کو کبھی میری ضرورت ہوئی تو رابطہ کرنا۔ اس کو پڑھ کے دونوں لڑکے بہت خوف زدہ ہو گئے کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ شوکو ان کے پاس رات رک کے چلا گیا ہے۔ شوکو کا کئی دفعہ پولیس مقابلہ ہوا لیکن ہر دفعہ وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا۔ شوکو نے بہت سے قتل کیے جس میں پولیس والے بھی شامل تھے۔ ایک دفعہ شوکو کو پکڑنے کے لیے پولیس نے پورے گاؤں کا محاصرہ کر لیا جو کہ 2 دن تک جاری رہا اور شوکو کی تلاش شروع کر دی۔ شوکو ایک گھر میں موجود تندور میں چھپ گیا اور تندور کو ڈانپ دیا گیا۔ شوکو 2 دن تک اسی تندور میں رہا۔ آخر کار پولیس کو خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑا۔ شوکو پورے ضلع کی پولیس کو مطلوب تھا۔ آخر کار مخالفین نے شوکو کے بہنوئی کے بھائی کو پیسوں کا لالچ دے کے اپنے ساتھ ملا لیا اور منصوبہ بنایا گیا کہ شوکو کو دعوت میں بلا کے زہر دیا جائے۔ شوکو دوستوں کے ہمراہ دعوت پہ آ گیا اور زہر والا کھانا کھا کے مر گیا۔ شوکو کا بڑا بھائی شوکت لاہور میں تھا۔ مخالفین نے اسے بھی ختم کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور لاہور میں موجود اس پہ گھر پہ فائرنگ شروع کر دی۔ شوکت کو اس حملے کی خبر نہیں تھی۔ اس نے کافی دیر تک ان سب کا مقابلہ کیا اور آخر کار اس کی گولیاں ختم ہو گئیں۔ اس نے جب دیکھا گولیاں ختم ہو گئی ہیں اس نے اپنے آپ کو خود ختم کر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ دشمنوں کے ہاتھوں قتل ہو۔ حساب لگائیں اس دشمنی کا انجام کیا نکلا۔